مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلسی قائدین کے ہمراہ اعظم پورہ میں واقع ہری لال باغ پہنچ کر تلنگانہ کے سری سیلم پاور اسٹیشن میں ہلاک عظمیٰ فاطمہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا سے خطاب کیا۔ کل جو سری سیلم پاور پلانٹ میں جو حادثہ ہوا جس کی وجہ سے 9 لوگوں کی جان چلی گئی، ان 9 لوگ جو کل اس حادثے میں ان کی موت ہوئی، انتقال ہوا، اس میں حیدرآباد پارلیمانی حلقے کی رہنے والی ہماری ایک قابل انجینئر بھی تھی، محترمہ عظمیٰ فاطمہ، جو وہاں پر ایک اسسٹنٹ انجینئر کا کام کر رہی تھی۔ میں آج یہاں پر اعظم پورے میں ان کے گھر آ کر ان کے والد جناب عبدالحق صاحب کو اپنی جانب سے، پوری عوام کی جانب سے ان کو تعزیت پیش کیا ہوں، اور یقیناً یہ بڑی غم کی بات ہے کہ کل جو سری سیلم پاور پلانٹ میں حادثہ ہوا اس میں 9 لوگوں کی جانیں چلے گئے، ایک ڈویژنل انجینئر بھی تھے۔ میں آج جناب عبدالحق صاحب جو مرحومہ کے والد ہیں عظمیٰ فاطمہ کے، ان سے ملاقات کیا، اور یہ بات شاید کسی کو بھی نہیں معلوم، ان کے والد صاحب جناب عبدالحق صاحب نے اور ان کے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ عظمیٰ فاطمہ ایک بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ تھی، اور بچپنے سے وہ بہت زیادہ پڑھائی میں ان کی دلچسپی تھی، محنت کرتی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کو میرٹ کی بنیاد پر شہر حیدرآباد کا جو سب سے بہترین انجینئرنگ کالج ہے CBIT میں، ان کو میرٹ میں الیکٹرانک انجینئرنگ میں ان کو کورس کرنے کا موقع ملا، ایڈمیشن ملا، اور پھر اس کے بعد ان کو تلنگانہ جینکو میں وہ امتحان لکھی، اس میں کوالیفائی ہوئی، اور وہاں پر بھی ان کو میرٹ کی بنیاد پر یہ اسسٹنٹ انجینئر کی ان کو ملازمت ملی۔ ان کے والد جناب عبدالحق صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا، ماں تو باہر نکل چکی تھی ایک ٹنل سے، مگر وہ دوبارہ واپس آئی، کیونکہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ کس ٹنل سے ان کو نکلنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بہادری کا کام ہے کہ عظمیٰ فاطمہ نے واپس آ کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کی جان کو بچانے کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے وہ واپس آئے۔ اس CCTV کیمرے میں یہ دکھ رہا ہے صاف طور سے کہ عظمیٰ فاطمہ دوبارہ واپس آ کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کی پوری کوشش کی، اس میں سے بعض لوگ نکل گئے، مگر افسوس کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کھو دیا، اور عظمیٰ فاطمہ کی جان دوسروں کو بچانے میں چلی گئی۔ ہم حکومت تلنگانہ سے، خاص طور سے چیف منسٹر جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حادثہ ہوا اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور تاکہ آئندہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد جو اعلانات کیے ہیں، جو لوگ جن کی جانیں کل چلی گئی ہیں، اور عظمیٰ فاطمہ کے لیے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے 25 لاکھ روپے کے ایکس گریشیا کا اعلان کیا، اور عظمیٰ فاطمہ کی جو تنخواہ تھی وہ زندگی بھر اس کا پینشن ان کے افراد خاندان کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو ایک کمپیشنٹ اپائنٹمنٹ ہے ان کے کسی خاندان کے
फ़र्द को दिया जाएगा। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोब अमल में लाएँ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान में रहते हुए इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की, मरहुमा ने, और मेहनत करके अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने ये नौकरी हासिल की। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हैदराबाद के मायनाज इंजीनियरिंग कॉलेज CBIT में मेरिट की बुनियाद पर। अल्लाह सुब्हाना व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी मरहुमा की मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। और इंशाअल्लाह ताला ये बच्ची हम तमाम के लिए एक बहादुरी की मिसाल है कि कैसे वो अपनी ज़िम्मेदारी को, आग को देखते हुए उन्हें नहीं भूला और वापस जाकर अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान को क़ुरबान कर दिया। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। और मैं ही पुरसा देने के लिए आज मरहुमा के घर को आया था। शुक्रिया।